اچھا حضور والا ہن نے کوئی گل تھوڑی جی مختلف کر لئی ہے کیونکہ ساڈا بالکل نا ٹاک شو بنتا جا رہا ہے فیضان رمضان ہے سمجھ آئی جی میری گل اچھا حضور والا اے دسو تسی آج کل آپ کا تعلق پرنٹ میڈیا سے زیادہ ہے یا لینئر کے ساتھ زیادہ ہے مطلب الیکٹرانک کے ساتھ نہیں میں پرنٹ میڈیا تو میرے خیال 7-8 سال پہلے مکمل ہی چھوڑ دیا آپ نے کیونکہ پرنٹ میڈیا اب مطلب ویسے رہا بھی نہیں جی بالکل ڈیجیٹل ہو گیا سب بالکل ختم ہوتا ہے جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے جی بالکل میں الیکٹرانک میڈیا میں ہوں ابھی میں اپنا ولاگ کرتا ہوں اور 5-6 سال سے ولاگ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اینکر ہوں پی ٹی وی کے اوپر پچھلے 1.5-2 سال سے اچھا جی بالکل تو وہ چل رہا ہے سلسلہ تو اللہ کا شکر ہے اچھا آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا جس چینل کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہے سر سب سے زیادہ قابل اعتبار خبریں پی ٹی وی کی ہوتی ہیں اور کہیں لوگ جاتے ہی نہیں خدا نہ خاصا دھماکہ ہو جائے نا لوگ فٹافٹ پی ٹی وی لا لیندے ہیں کہ اینے سانو صحیح دسنا کتنے کی چیز پھٹی ہے یہ ہے نا کچھ ایسی بات مطلب پی ٹی وی کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے سر میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہی وہ ایشو ہے یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے دوسرے چینلز جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے آپ نے درست نشاندہی کی پرابلم کیا ہے دیکھیں برطانیہ کے اندر بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں لیکن آپ کو بی بی سی کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں ہوگا نہیں سر مجھے تو آئی ٹی وی بھی یاد ہے چینل 4 بھی یاد ہے اچھا عام آدمی پی بی سی بھی عام ہی ہوں اور میں بڑا خاص ہوں اسکائی نیوز آپ وہ تو سب سیٹلائٹ چینلز جو ہیں سارے اچھا کیوں ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بنا کے رکھی ہاں بالکل ٹھیک ہے اسی لیے لوگ مثال دیتے ہیں ایسے بی بی سی آج کل بہت معذرت کے ساتھ چولا مار رہے ہیں لیکن باہر پھر بھی دوسروں کی نسبت اس کی کریڈیبلٹی موجود ہے اس طرح سی این این کی ہے اسکائی نیوز جو ہے اس نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہوئی ہے اس پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے فوکس نیوز نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہے وہ اپنے پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ایک چیز بہت اہم ہے اور یہ ہے کہ وہ فیکٹس کو جو ہے وہ خراب نہیں کرتے خبر دیتے ہیں تو خبر دیتے ہیں ہمارا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم اب ہر چیز میں اپنی خواہش کو شامل کر لیتے ہیں جیسے شامی صاحب نے ایک بات کی تھی جب ہم پاکستان اخبار میں کام کرتے تھے شامی صاحب نے یہ کہا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب کی بات کروں کہ جو پیٹ میں پکنے والی خواہشیں ہیں ان کو خبر کا رنگ مت دیں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا الیکٹرانک میڈیا سارے کا سارا پرنٹ میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو ہے ہی خواہشوں کا نام تو یہ سارے کے سارے مل کے خواہشات پہ مبنی چیزوں کو چلاتے ہیں اس کو اس کا رنگ دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پبلک ایٹ لارج مس لیڈ ہے کہیں اور رہ جاتی ہے اصل بات کہیں اور رہ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں جو ابھی آپ سے بات کر رہا تھا اور آپ نے کہا پہلے ادھر چلے جائیے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے چاہت فتح علی خان پتہ نہیں خان بھی ہے کہ نہیں ہے چاہت بھی ہے کہ نہیں ہے فتح بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ بھائی صاحب کا میں نے ایک بدو بدی والا ایک وہ میں نہیں سن سکیا فرینکلی لیکن میں نے اس کے نیچے ویوز دیکھے سر میں حیران رہ گیا اٹ واز 80 ملین بالکل 80 ملین ویوز میرا سا اٹھتے تھلے رہ گیا میں یار ایک ہی ٹھیک ہے تو وجہ یہ ہے کہ جو دکھے گا وہ بکے گا اب یہ بچے نے اتنا خوبصورت گایا یقین کرو جس لیے میں تھے ایسا نا میرے سری درد سی جب اس نے پہلی آپ کے کہنے کے اوپر کلاسیکل وہ سنایا مجھے درباری اللہ دی قسم میرے سر دا درد ہو گیا میں ایسے واسطے انہوں نے کیا سی تسی کیا سی میری گل ہلے مکمل نہیں ہوندی تھی تسی جیڑی گل تسی مکمل کرنی سی نا اودے نال ایتھوں درد تھلے بھی آ جانا سی تے میں چاہندا سی میرے ول منتقل نہ ہو جائے کوئی درد ایسے ہوندے نے وبائی ہوندے نے ایک نوں ہوندے ہون تے دوجے نوں لگ جاندے نے میں اپنی بچاؤ کرنا ہے اصل گل ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیڑا نا اپنا ساڈا میڈیا وہ اج دا سانوں مس لیڈ نہیں کر رہا سر میرا 33 سال تو اس پروفیشن نال تعلق ہے میں تانوں پوری ایمانداری نال کہہ رہا اسی 33 سال پہلے بھی جھوٹ بول رہے سا اور اسی ادو جھوٹ بول رہے سا جڑا ساڈے اخبار دا مالک چاہندا سی وہ جھوٹ بول رہے سے اودی خواہش نوں دبایا تے نہیں نا تساں اودے مطابق چل رہے مطابق چل رہا نوکری ورنہ نوکری نہیں رہندی سی نا سنتے جاؤ پھر کیوں ہے اچھا جنہوں نے اختلاف کیتا انہوں نے نوکری مک گئی ساڈے کول بہت سارے لوگ ایسے ایک نہیں گا کئی لوگ نے لیکن انہوں نے کہا کوئی گل نہیں انہوں کو جننے وسائل سے انہوں نے چھوٹا موٹا اپنا اخبار جریدہ کوئی رسالہ کچھ کھڑیا پھر دوبارہ کسی اور نوکری مل گئی تو وہ سلسلہ چلتا لیکن اخبارات میں جھوٹ چلتا رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پھر آ جاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا مثلا ایک جھوٹ میں آپ کو بڑا مشہور جھوٹ ہوا وہ 5 نومبر 1996 کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ختم ہوئی اور 6 نومبر 1996 کے
ایک اخبار کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی تھی، اور وہ خبر یہ تھی، اور فرنٹ کے اوپر چھپی تھی لیڈ کے ساتھ 2 کالم، کہ گورنر ہاؤس لاہور سے آصف زرداری گرفتار ہوئے اور ان کے پاس سے ڈالروں کے بھرے 2 بیگ نکلے. یہ خبر صرف 2 بیگ؟ ہاں یہ خبر چھپی. اے جھوٹ ہے، خبر جھوٹ ہے. اچھا سن لو نا، زرداری صاحب تے 2 بیگ؟ سن لو سر کو اللہ کا نالو، میں اس پہ احتجاج کروں گا، میں اس پہ احتجاج کروں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. زرداری صاحب تے 2 بیگ؟ زرداری صاحب کو اس طرح ذلیل نہ کیجیے پلیز. یہی وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلیڈ ہوتے ہیں. آپ بات پوری نہیں کرنے دے. بالکل وہ 2 بیگ کی جو کیس تھا وہ بننا چاہیے تھا نا. آج اتنی کرو کیس نہیں بنے. میری گل قابل یقین ہی نہیں، ہضم ہی نہیں ہو رہی. اچھا حضور والا ایک چھوٹی سی بات آپ کو، سر جی پہلے سے ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بات شروع کی تھی کریڈیبلٹی آف نیوز پہ. آپ نے ایک بات بڑی پہلے کی کہ ہر بندے کو اپنی پیٹ میں پلنے والی خواہش کو دبا دینا چاہیے اور کسی اور کی خواہش جیسے بھی آپ نے نہیں دبایا. سر جی میں کیوں میں کوئی جرنلسٹ تھوڑی ہوں، میں کوئی جرنلسٹ تھوڑی ہوں. تسی ہن دیکھو تسی پروپیگنڈا دے بالکل شکار ہو گئے اور تسی آصف زرداری صاحب دے بارے تنزن بہت کچھ کہتا. سر جی میں تے کہہ کہ جبکہ آصف زرداری ملانے جڑے نے وہ بڑا جبکہ وہ آصف زرداری وہ آدمی ہے جنہوں 14 سال قید رکھیا اور ایک بھی کیس ثابت نہیں ہوا. اس پر جنہوں نے قید رکھا ان کو شرم آنی چاہیے. تو سر کیوں نہیں ان کو ساتھ شرماتے ہیں؟ ان کو جنہوں نے اپنی دور حکومت میں ان پہ کیس بنائے وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. کیا کرے ان کا؟ ان کو پکڑ کے انہوں نے گلے مڑوڑو. سر مینوں تسی اچھا مڑوڑ لینا. اچھا تسی میری گل تسی مڑوڑ جڑا عمران خان باہر آئے گا مڑوڑ کے. سر جی میری گل سنو، عمران خان نے یہ کیس بنائے تو بڑی اچھی گل ہے. حضور والا تسی کہ نہیں مڑوڑ کے دکھانا نا. تسی میں دسو 14 سال تسی جڑے بندے نو اندر رکھیا ہے وہ تے انہاں دا جانی دشمن ہوئے گا باہر نکل کے. نہیں نا، کیونکہ او دی ذات دی وجہ تو نہیں سی، جو بھی نظریہ سی وہ دی وجہ تو سی. اچھا حضور والا اگے گل کریے چھوٹی جی گل. تسی سر انہیں کہا کہ سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے جو دکھے گا وہ بکے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل. پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا صرف 2 چینل ایسے ہیں کہ جو آپ کے سیٹلائٹ چینلز نہیں ہیں، کیبل چینلز نہیں ہیں. ہاں وہ آپ کے اس پہ آتے ہیں، اینٹینا پہ بھی آتے ہیں. اینٹینا پہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی بھی قصبے میں چلے جائیں جہاں کیبل قریب نہیں ہے وہاں پہ پاکستان ٹیلی ویژن آتا ہے. تو سب سے زیادہ کون دکھایا جاتا ہے؟ پی ٹی وی. پی ٹی وی نہیں دیکھا جاتا. نہیں دیکھا جاتا. میں پروگرام کرنا ہوتا ہے میں دستا پہ اندر. سر پی ٹی وی گاؤں ایسے سے میں تو تھوڑی گلاں تے آ رہے ہیں، جو دکھ رہا ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا. نہیں تو کہہ رہا ہوں بابا وہ دکھ ہی نہیں رہا. کیوں نہیں دکھ رہا؟ سر بتائیے، آج بتائیے مجھے. وہ دکھ اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس میں جو چیزیں، جو پروفیشنل چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر صاحب پی ٹی وی جاتے رہے ہیں، میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، ٹھیک ہے میں تو ہر جگہ جاتا رہا. اچھا میں جو بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ دوبارہ جائیں کبھی، وہاں کے میک اپ آرٹسٹ بڑے اچھے ہیں، وہاں کا کیمرہ مین بڑا اچھا ہے، وہاں کا لائٹ مین بڑا اچھا ہے. میں کیونکہ اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہا ہوں نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل بھرتیاں بہت زیادہ ہیں. پولیٹیکل بھرتی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ رپورٹر بھرتی ہو گیا یا وہ فرض کرے کہ اینکر بھرتی ہو گیا، لیکن وہ پہنوں کا کما کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ بھرتی ہو گئے نا. ہوں وہ بھرتی نے، ٹھیک ہے. جو بھی چینل اس طرح سے ہوگا، جو بھی کام اس طرح سے ہوگا، سر اس کا حالات پھر ایسے ہی بنے گے. اب آپ کئی ٹی وی چینل نکلے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ایک باری پرتی ہو گئے نا تھے تو پھر پرتی ہو گئے. ہاں اچھا، یہ اب اس میں ایک بہتری آئی ہے. جی جی، اسی سے بڑی زبردست بہتری آئی اور دیٹ از ویری گڈ. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب جگہوں پہ ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ بہتری یہ آئی ہے کہ اب انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. جڑا سیاسی پرتی ہے، سیاسی پرتی. نہیں ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا. جو ریگولر ہو گئے نا سر، وہ تو سمجھو تہاڈے جوائی ہو گئے. وہ تے تسی ہن بھگتنا ٹھیک ہو گیا. نہیں انہوں دی زندگی بھی بھگتنا ہے، انہوں تو بعد بھی بھگتنا ہے. بالکل بھگتنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں ڈیلی ویجر. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں کنٹریکٹ کے اوپر. اور جو پرماننٹ، وہ پرماننٹ پہلے بتا دیے ریگولر ہو گئے نا. وہی اچھا، یہ جو سلسلہ ہے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے صرف ہوتا تھا کہ آئے تے 3 مہینے بعد ریگولر ہوئے تو بجوائی ہو گئے. پھر چھوٹی سی بات پوچھنی ہے.